ایک دور گاؤں میں ایک ننھا لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کی عمر 8 سال تھی اور وہ بہت شرارتی تھا۔ احمد کے والدین نے اسے ایک طوطا تحفے میں دیا تھا جس کا نام مٹھو تھا۔ مٹھو ایک بہت خوبصورت طوطا تھا جو مختلف رنگوں میں رنگا ہوا تھا اور اس کی باتیں سن کر ہر کوئی محظوظ ہوتا تھا۔ احمد کو مٹھو سے بہت محبت تھی، لیکن وہ اسے اکثر تنگ بھی کرتا رہتا تھا۔ وہ مٹھو کے پنجرے کو زور سے ہلاتا اور کبھی اس کے کھانے میں نمک ڈال دیتا اور کبھی کبھار اسے رات کے وقت ڈرا دیتا۔ مٹھو بے بس ہو کر احمد کی شرارتیں برداشت کرتا رہتا اور کبھی کبھی اپنی خوبصورت آواز میں کہتا، احمد یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دن احمد کی دادی اماں نے جب یہ دیکھا کہ وہ مٹھو کو تنگ کر رہا ہے، دادی اماں نے احمد کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا، جانور بھی احساس رکھتے ہیں اور انہیں بھی محبت اور احترام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم انہیں تنگ کرو گے اور تکلیف دو گے تو وہ تنگ آ کر بھاگ جائیں گے۔ احمد نے دادی اماں کی بات سنی، لیکن اس نے اس پر ذرا کان نہ دھرا۔ ایک رات احمد اور اس کے دوست ایک ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مٹھو کو ڈرائیں گے۔ انہوں نے مٹھو کے پنجرے کے ارد گرد مختلف ڈراؤنی چیزیں رکھ دیں اور رات کو اچانک شور مچانا شروع کر دیا۔ مٹھو بہت ڈر گیا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کی چیخیں اتنی خوفناک تھیں کہ احمد کے دل میں بھی خوف پیدا ہو گیا۔ اگلی صبح جب احمد جاگا تو اس نے دیکھا کہ مٹھو بالکل خاموش تھا۔ نہ وہ بول رہا تھا، نہ وہ اڑ رہا تھا اور نہ وہ کھا رہا تھا۔ احمد بہت پریشان ہو گیا اور اسے اپنے کیے پر شدید پچھتاوا ہونے لگا۔ اس نے دادی اماں کو بتایا کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ دادی اماں نے احمد کو سمجھایا، بیٹا، یہ تمہاری شرارتوں کا نتیجہ ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ احمد نے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی مٹھو کو تنگ نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئے گا، پر مٹھو کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ مٹھو بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی نظر آنے لگی۔ ایک رات جب احمد سو رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اور اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا مٹھو اپنے پنجرے میں نہیں تھا۔ احمد نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ مٹھو ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں۔ مٹھو نے ایک بھیانک آواز میں کہا، احمد، تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ احمد بہت ڈر گیا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ اگلے دن احمد نے دادی اماں کو بتایا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ دادی اماں نے اسے سمجھایا کہ شاید یہ اس کا خواب تھا، لیکن احمد کو یقین تھا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے برے سلوک کی وجہ سے مٹھو کی روح پریشان ہو چکی ہے۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ مٹھو کی خوب دیکھ بھال کرے گا۔ اس نے مٹھو کو اچھی خوراک دی، اس کے پنجرے کو صاف رکھا اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آیا۔ کچھ دنوں بعد مٹھو کی حالت بہتر ہونے لگی اور وہ دوبارہ بولنے لگا۔ احمد بہت خوش ہوا۔ اس نے دوبارہ کبھی مٹھو کو تنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ احمد نے اس تجربے سے سیکھا کہ جانور بھی احساس رکھتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ خوش رہیں اور ہمیں بھی خوش رکھیں۔ اس طرح ہم نہ صرف اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی بہتر رشتہ بنا سکتے ہیں۔